بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للذی هی اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یغفر بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگ میری طرف سے بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ قرآن مجید ہم نے تلاوت کیا اور سننے کی جو ہے یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ اللہ کی اتنی عظیم کتاب ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کی جو اس کی ہے کبریائی اور اس کی صفات کو ہم بیان کر سکیں۔ انسان کی عقل انتہائی محدود ہے اور قرآن مجید اتنا جامع کتاب ہے کہ انسان کے تخیل جتنا اس شخص کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا گہرا سمندر ہے۔ اور اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ نے بخشش کے لیے یہ قرآن مجید نازل کیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ یہ بحیثیت ایک کتاب انتہائی برکت والی چیز ہے، اور جس چیز کا بھی تعلق قرآن مجید سے ہو جاتا ہے اللہ کی ذات اس میں برکت لے آتی ہے۔ میں وہذا کتاب انزلناہ مبارک، ہم نے یہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اس کا ذکر خود قرآن کہتا ہے کہ یہ برکت والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ساری کی ساری برکت قرآن میں رکھی۔ میں لیکن شرط کیا رکھی؟ فتح بھی، اس کی تباہ کو، اس کی پیروی کو۔ تو قرآن مجید کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا وہ ضروری ہے، تب جا کے ہم اس کی برکات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لعلکم ترحمون، تب جا کے تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو یہ کتاب اتنی برکت والی کتاب ہے کہ یہ جس مہینے میں نازل ہوئی ہے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ دیکھ لیں میں کہ کیوں رمضان کا مہینہ کیوں افضل ہے؟ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن یہ نازل ہوا اس مہینے میں، اس جو ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ پورا کا پورا مہینہ انتہائی برکت والا ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے جس رات کو نازل ہونا شروع ہو کیا وہ رات بھی برکت والی رات ہے۔ سورۃ دخان میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے اس قرآن کو بڑی برکت والی رات میں نازل کرنا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، بظاہر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک عام رات بھی نظر آتی ہے، اگر دیکھا جائے تو اسی طرح ایک سورج کے غروب ہونے کے بعد اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ نہیں، تم لوگوں کے تخیل میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ ہم نے قرآن مجید کی وجہ سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، اس رات کو بڑی برکت والا رات ہے۔ اور پھر سورۃ قدر میں فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تو بڑی ہی قدر والی رات ہے۔ اور عربی زبان میں میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں قدر پیمانے کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایسی برکت والی رات ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کے پاس ایسا پیمانہ ہی نہیں جو اس کی قدر و اہمیت کو ماپ سکے، اتنی یہ برکت والی ہے۔ مایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل، کتنی افضل ہے یہ اللہ۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس قرآن مجید کے ساتھ جن راتوں کا تعلق اس مہینے کا تعلق ہو جائے وہ کس طرح اللہ نے مقام بلند فرما دیا ہے۔ تو اگر انسان جو ہے وہ اس قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے، اس کے احکامات کو سمجھنے لگ پڑے، پہ عمل کرنا شروع کر دے، تو بتائیں اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے درجات میں بلندی کو بتائے۔ ابھی پچھلے جمعہ امام خانقاہ شیخ عبدالرحمن بن سدیس بڑی اچھی بات کر رہے تھے اپنے خطبہ جمعہ میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کسی انسان کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ قرآن مجید کو کھڑے ہو کے مصلی پر پڑھنا شروع کر، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ کہتا ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، یہ شیخ عبدالرحمن جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں کہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پہاڑ پتھر کا بنا ہے جس کی طاقت کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، انسان کا دل کی کیا طاقت، ایک
گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، لیکن فرمایا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور انہوں نے پھر قرآن کی ان آیات کا حوالہ دیا کہ سورۃ رحمان کی ابتدا میں میں الرحمن و اللہ، یہ بہت بڑی اللہ کی صفت ہے رحمان کی، اس نے قرآن کو کر سکھا دیا، ورنہ کسی شخص کی یہ جرأت نہیں کی کہ وہ قرآن مجید کو مسلح کر سکتا، اس کی زبان کے ٹکڑے ہو جائیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اس سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان سب کے اندر جو پہلی سب کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ لکھی لکھائی کتابیں تھیں، لکھی لکھائی کتاب نازل ہو جاتی تھی، اور سوائے اس وقت کے نبی کے وہ کتاب کسی کو یاد نہیں تھی۔ آپ نے پڑھا قرآن کی سورۃ توبہ میں ہے نا کہ جو تھے یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کے بیٹے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اس وقت تو اللہ کی کتاب تو رہ تھی، وہ بہت زبانی یاد تھی، وہ یہ سمجھتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام کسی انسان کو یاد ہو ہی نہیں سکتا، یہ خود خدا ہی ہے یا اللہ ہی ہے جو جس نے یہ اس روپ میں دنیا میں آ گیا ہے، اللہ کا بیٹا ہونے قرار دیا۔ لیکن اللہ نے اس پر دیکھی مہربانی فرمائی کہ جو شخص بھی یاد کرنا چاہے وہ اس کے لیے یہ قرآن بڑا آسان تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہونے کی گواہی اس طرح دیتی ہے کہ اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی خصوصیات موجود ہیں، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے انتہائی آسان۔ میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان بنا دیا، اتنی سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں کہ یہ ہدایت والی بات نہیں ہے، یہ کرنی ہے یہ نہیں کرنی۔ اب وقت تو نہیں ہم کی تفصیلات میں جانے کا، لیکن دوسری طرف فصاحت و بلاغت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کا 1500 سال سے یہ چیلنج موجود ہے کہ ایک آیت ایسی بھی بنا سکے۔ اور نبی علیہ السلام کے وقت میں بھی آپ نے سنا کوشش کی گئی سورۃ کوثر کے بارے میں، جو وہ اس کے بارے میں بنانے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد بھی تاریخ ایک واقعہ لکھتی ہے کہ خلیفہ منصور کے دور میں ایک مجوسی تھا جو کہ عربی زبان کا بہت ہی ماہر، عباد الاسلام میں گیا، اس کو اپنے لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید اس طرح چیلنج کر رہا ہے مسلسل، اس ٹائم قرآن کے نزول کو تقریباً 400 سال ہوئے تھے، 400 سال سے یہ چیلنج کر رہا ہے تو تم اتنے بڑے شاعر ہو، اتنے بڑے فصاحت و بلاغت، اس کے مقابلے میں کلام کو تیار کر کے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے جو ہے مالی معاونت کریں 1 سال کے لیے اور پھر مجھے موقع دیں، اب میں ان سے کوشش کروں گا۔ 1 سال کے بعد جب وہ اس نے اپنا لٹریچر تیار کیا جو قرآن کے مقابلے میں اس نے لکھا تھا، وہ لے کے جب باہر آیا ایک گلی میں سے گزرا تو ایک بچی گھر میں تلاوت کر سنی، اس نے کیا پڑھی تھی، وہ سورۃ کی یہ آیت پڑھی تھی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وہ حیران رہ گیا، وہ کہتا ہے اس کے اندر 19 صرف الفاظ ہیں، 19 کلمے ہیں اور 21 جو ان سے ہیں وہ مبالغے کے صیغے موجود ہیں۔ علمی طور پر یہ بات کو حیران رہ گیا کہ 19 الفاظ کے اندر 21 مبالغے کے صیغے ہیں جو دنیا کے اندر کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ میں نے جو کچھ بھی مرتب کیا ہے میں سامنے نہیں لاؤں گا، میں سے آگ لگاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر فصاحت و بلاغت اتنی موجود ہے، تو میں نے اس کے مقابلے میں کیا بنایا؟ اور تاریخ کہتی ہے کہ اس کی وقت جو ہے اس کو آگ لگا دی، جو بھی اس نے 1 سال میں کام کیا تھا، تو اللہ نے اس کے اندر یہ ایسی خصوصیت رکھ دی ہے کہ یہ جہاں پر ہدایتوں کے لیے انتہائی سادہ بھی ہے اور فصاحت و بلاغت کے حساب سے بہت اعلیٰ کر دیتا ہے۔ یہ ایک عام سادہ سے سادہ بندے کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو ذہین ترین فقیہ اور قسم کے شخص کو اس کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ کتاب ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے اس کا تعارف کرایا۔ آپ کو جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں نا، لکھتے ہیں کہ جو سا مصنف ہے کیا لکھ رہا ہے کتاب میں،
فرمایا استفارف اللہ نے یوں فرمایا کہ انہ لتنزیل رب العالمین کہ ہاں اس کو رب العالمین نے نازل کیا، جبکہ اس کا جو ہے کون ہے جس کو لکھنے والا اللہ نے ذات خود شعراء کے نزل بہ الروح الامین، اس کو لے آنے والا ایک بہت ہی امین فرشتہ جبریل علیہ السلام علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ نازل ہوا ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی کا رستہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن کلام، یعنی کہ قیامت تک جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے گا دین کے معاملے میں تو اس وقت قرآن مجید اس کی رہنمائی۔ تو اس طرح امام عبدالرحمن بن سدیس سے اس طرح سابقہ امام مصور شریف تھے وہ یہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہ لقول الفصل، کہ ہم فقہ پڑھاتے ہیں اندر، تو فقہ کے اندر کوئی بھی مشکل سے مشکل ترین بھی جب مسئلہ آتا ہے تو ہمیں قرآن مجید کی طرف جانا ہے، کیونکہ فیصلہ کن کلام یہی ہے، ہدایت کا فیصلہ یہی کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انڈیا سے مقابل گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھائی ہم نے کہا تھا کہ ساتھ مساجد میں بھی کچھ ہیں اور بھی تقریبات کو لوگوں کی جو سی ہے، شاید مجھے بھی شمولیت کا ارادہ ہے۔ ویسے یہ آپ کے علم میں بتا دوں کہ یہ جو سا ہے نا ختم قرآن مجید پر دعا میں شامل ہونا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جاری کیا۔ یہ میرے علم میں بھی اسی رمضان میں آیا تھا، اس سے پہلے میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ حضرت عثمان نے مختلف مساجد کے اندر جہاں پہ ختم قرآن ہوتا تھا وہاں پہ یہ کوشش کرتے تھے خود شامل ہو جائیں۔ آپ سمجھا رہی ہے نا، کیونکہ ان کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے بارے میں ان کی گرفت بہت مضبوط تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ سمجھتے تھے ان کے نزدیک کہ قرآن مجید جہاں پہ ختم کیا جاتا ہے وہ ہاں وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ برکت والی جگہ ہوتی ہے، دعا قبولیت کی ہوتی ہے، مغفرت کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انہیں مدینہ کے اندر جو ارد گرد کی مساجد تھی ان کے ساتھ انہوں نے ایک شیڈول سا طے کر لیتے تھے کہ آپ مختلف دنوں میں اگر ختم میں ہوں گے تو میں بھی اس دعا میں شامل ہوں گا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع قرآن، اس کا شہید کی اپنی اہمیت ہے۔ اب میں بات ختم کرتا ہوں، قاری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ مختصر سا اپنا بیان کریں گے۔